نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن یغبطہم الشہداء والنبیون یوم القیامہ، قیامت والے دن شہداء بھی اور اللہ کے نبی بھی ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے بندے عباد للہ، ان للہ عبادا، اللہ کے بندے جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک اعرابی بیٹھا تھا، گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بتائیے وہ کون ہے تاکہ ہم بھی ان جیسے بننے کی کوشش کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں تصادقوا فی اللہ وتحابوا فیہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کا معیار، ان کی دشمنی کا معیار، ان کے سچ جھوٹ کا معیار صرف اللہ کی رضا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولتے ہیں، اللہ کے معاملے میں اپنا کردار پیش کرتے ہیں۔ تصادقوا فی اللہ، اپنا سچا کردار پیش کرتے ہیں، وتحابوا فیہ، اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اللہ کے لیے، کہ ہمارا اللہ کے لیے پیار ہے۔ فرمایا یضع اللہ یوم القیامۃ علی منابر من نور، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائے گا، وہ نور کے ممبروں کے اوپر ہوں گے۔ یخاف الناس ولا یخافون، ساری دنیا اس دن ڈر رہی ہوگی، خوف میں مبتلا ہوگی۔ ولا یخافون، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تشریح گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما۔ تو کون مراد ہے اس سے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے والے، لمحہ لمحہ قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنے والے، جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں وہ ہیں۔ اس کے لیے ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، البتہ یہ بہرحال ہے کہ الذین یذکر اللہ برؤیاتہم، جن کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی طرف ترغیب ملے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو دعوت الی اللہ کی جو بات ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، جو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس سے پہلے کردار تو پیش کرے۔ اس کا قول صرف قول نہیں ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اپنا کردار بھی صالح بنائے، پھر اس کو حق پہنچتا ہے نا، کہے انی من المسلمین، میں ہوں مسلمان، آؤ مجھے دیکھو، اس کا کردار دیکھیں۔ اور کردار دیکھنے سے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ دعوت الی اللہ کا کام کر رہا ہے۔ اور جس کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، غیر اللہ یاد آتا ہے۔ جس کو دیکھ کر انسان اللہ سے دور ہو جائے، جس کو دیکھنے سے انسان کے ایمان میں تازگی اور بالیدگی کی بجائے کمی واقع ہو، وہ پھر اللہ والا تو نہیں ہے نا۔ وہ بھلے اپنے آپ کو اللہ والا کہتا رہے، بھلے وہ کرامتوں کا وہ بہت زیادہ اظہار کرتا رہے۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ اکبر۔ یہ لوگ بس دو ہی ان کی نشانیاں ہیں، ایک تو مومن ہیں، کامل ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کی ساری جزیات، دوسرا کانوا یتقون، زندگی اس طرح سے گزاری کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے درجہ بدرجہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا۔ ایک شخص جس دن یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے آج کے بعد کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہو، اور کوئی کام ایسا میں نے چھوڑنا نہیں ہے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے، جو شخص یہ طے کر لیتا ہے متقی تو وہ اسی دن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ درجات اس کے بڑھتے جاتے ہیں جیسے جیسے وہ اسے احساس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، آیت نمبر 93 غالباً، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات،
جب انسان یہ طے کر لیتا ہے نا کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ کردار ہی تو بناتا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. پھر اگلا درجہ ہے ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے وہی احساس اس کے مطابق ایمان آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ثم اتقوا واحسنوا، اگلا درجہ کیا ہے؟ ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. پھر وہ اسی احساس کو اور زیادہ تقویت بخشتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے. اس احساس کو تقویت بخشتے ہوئے اب پھر وہ عام کردار پر نہیں رہتے، وَأَحْسَنُوا، وہ بہتر سے بہتر کرتے چلے جاتے ہیں، اوپر سے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہمیشہ اچھا سے اچھا کرنے کا کام ہے، آگے سے آگے بڑھنے کا نام احسان ہے. أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اس طرح اللہ کی بندگی کرنا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ آگے سے آگے بڑھتے جاؤ، آگے سے آگے بڑھتے جاؤ. اللہ اکبر، اسی کا نام احسان ہے. تو گویا متقی تو آدمی پہلے دن ہو جاتا ہے جب وہ اس راستے پر چل نکلتا ہے اور چل نکلنے کی ٹھان لیتا ہے، اور اللہ کا ولی بنتا ہے اس راستے پر چلتے چلتے. جب وہ زندگی کے مختلف مراحل طے کرتا چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ولی بنا لے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے. لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں. اللہ اکبر. یہ بشریٰ سے مراد خوشخبری. خوشخبری کون سی؟ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی ان کو خبر ملتی ہے، ایسی کوئی خوشخبری ہے جو ان کے لیے اطمینان کا باعث بنتی. تو اس کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے ترمذی شریف کے اندر، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے کون سی خوشخبری ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا میں کس خوشخبری کی بات کی جا رہی ہے؟ آخرت میں تو چلے اس سے مراد جنت ہوگی، آخرت میں اس کی کامیابی کی بات ہوگی. جیسے قرآن نے مختلف جگہوں پہ کہا کہ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا یہی بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ شور مچاتے ہوئے پھریں گے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا یہ اعمال نامہ دیکھو، میرا یہ رزلٹ کارڈ دیکھو. اللہ اکبر. جن کو کامیابی کا پروانہ مل گیا، اب اس سے بڑی خوشی کی بات اور خوشخبری کی بات کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. اور دنیا میں خوشخبری کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سالنی عنہا احد غیرک منذ انزلت، جب سے یہ آیت اتری ہے نا مجھ سے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا، تو پہلا آدمی ہے جس نے میرے سے سوال پوچھا ہے کہ یہ دنیا کی خوشخبری کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پھر فرمایا فَهِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، کہ اس سے مراد وہ اچھے خواب ہیں، سچے خواب ہیں. اس سے مراد سچے خواب ہیں جو ایک مسلمان کو دکھائے جاتے ہیں یا وہ دیکھتا ہے. یراہ المسلم، ایک مسلمان دیکھتا ہے سچے خواب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبوت ختم ہو گئی لیکن سچے خوابوں کا سلسلہ بہرحال باقی ہے، اور خواب سچے کسی کو بھی آ سکتے ہیں. سچے خواب میں اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری دے دے، کوئی اس کو آنے والی بات بتا دے، یہ بالکل ممکن ہے. لیکن کیا لازم ہے؟ اور کیا خواب میں آئی ہوئی چیز کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے؟ یہ ایسی بات نہیں. نہ خواب کا آنا لازم ہے اور نہ ہی خواب میں دیکھی ہوئی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا یقینی ہے. البتہ سچے خواب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دکھا دیتا ہے. ایک مسلمان دیکھ سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پہلی خوشخبری ہے جو دنیا میں کسی شخص کو ملتی ہے اگر اس کو سچا خواب اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دے. اور خواب میں مختلف چیزیں اس کو خواب جو ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہوتا. بعض اوقات خواب بالکل کلیئر ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی تعبیر اس کے الٹ ہوتی ہے. لہذا خواب کے بارے میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایسا رول نہیں ہے کہ آپ کو یہ خواب آیا تو اس کا وہی مطلب ہے جو آپ کو خواب آیا، سوائے ایک چیز کے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا. یہ ایک بات یقینی. اب اس میں بھی یقینی تب ہوگی کہ جس کو دیکھا ہے اس کے شمائل، اس کا حلیہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا
تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نا. ہم تو جانتے ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کیسا تھا. ہمیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، نہ ابرو مبارک، نہ آپ کے بال، ہمیں تو ان کے بارے ہم نے پڑھا ہی نہیں کبھی. تو ہمیں تو خواب میں کوئی بھی آ کے دھوکہ دے سکتا ہے. شیطان کوئی شکل بن کے آ جائے اور آ کے کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہمیں تو دھوکہ دے سکتا ہے. دھوکہ پھر بھی دے سکتا ہے کوئی اور شکل بن کے، لیکن اگر وہ شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنے یہ ممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ اختیار نہیں کر سکتا، البتہ دھوکہ دے سکتا ہے کوئی اور شکل میں آ کے. تو بہرحال لہم البشرا سے مراد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تفسیر کے مطابق اس سے مراد نیک اور صالح خواب ہے. فہی الرؤیا صالحہ، سچے خواب ہیں. اس سے مراد ہو سکتا ہے یہ سچے خواب آنے شروع ہو جائیں دنیا کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ بتا دے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ضحاک، ان کا قول امام قرطبی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بشارت یہ ہے کہ اس کو موت سے پہلے یہ پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا. موت سے پہلے اس کو اپنا انجام نظر آنا شروع ہو جائے، یہ دنیا میں خوشخبری ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، میں نے جنت میں جانا ہے. اس کو جنت کا یقین ہو جائے، یہ خوشخبری. اب یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ بتایا ہے نا، وہ اسوہ یہ ہے کہ امید اور خوف کے درمیان ہے ایمان. اگر کوئی شخص دنیا میں اپنا انجام یقینی سمجھنا شروع کر دے تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے. ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ یہ بھی کہیں کہ میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا. آپ امید رکھیں اللہ سے جنت کی، اور ساتھ آپ کے دل میں عذابوں کا خوف بھی ہو، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. اگر یہ موجود ہے تو یہ ایمان. اگر پہلے ہی آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے تو جنت میں جانا ہے اور خوف ختم ہو جائے تو یہ ایمان کے منافی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، خود فرماتے ہیں اور فکر مند ہوا کرتے تھے. اکثر صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، آپ فرماتے لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا. یعنی یقینی بات. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تاجدار انبیاء ہیں، جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہے، وہ فرما رہے ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. لہذا یقینی طور پر دنیا میں یہ پتہ چل جائے. ہاں بعض چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موت سے قبل چند باتیں فرمائیں، کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں. تھوڑی دیر بعد کچھ اور کہا، ہنسنے لگ گئیں. بعد میں پوچھا گیا کیوں ہنسی تھی، کیوں روئی تھی؟ روئی اس لیے تھی کہ مجھے بابا نے بتا دیا تھا کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا. ہنسی اس لیے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلی جس سے میری ملاقات ہوگی وہ تم ہو، میرے اہل خانہ سے جس سے میری ملاقات ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا، بتا دیا گیا تھا کہ آپ جنتی ہیں. لیکن امت کے لیے اسوہ کیا چھوڑ رہے ہیں کہ کوئی شخص ایمان کا تقاضا اور ایمان کا اسوہ یہ ہے کہ آپ کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے جب تک آپ جنت میں پہنچ نہ جائیں. اس لیے کہ جنت سے پہلے جب حشر قائم ہوگا تو اللہ کے نبی بھی وہاں رب نفسی پکار رہے ہوں گے. لہذا اللہ کا خوف ساتھ رہنا یہ ایمان کی علامت ہے. دنیا میں البتہ اللہ خوشخبریاں دے دیتا ہے اور دنیا میں بھی خوشخبری مل سکتی ہے. اور جیسا کہ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول امام قرطبی علیہ الرحمہ نے امام بہقی کے حوالے سے اور مسند احمد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مومن کی جب موت آتی ہے تو فرشتہ جس وقت آتا ہے اس کو، یعنی وہ تشریح کر رہے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں تو بشارت تو جنت ہے. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، ان کو خوشخبری دے دو جنت کی جن کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، وہ جنت مل جائے گی قیامت والے دن کی خوشخبری. آخرت کی خوشخبری تو جنت ہے. دنیا میں خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ موت کے وقت جب مومن آدمی، جب ایک اللہ کا ولی اس کی موت آتی ہے نا، اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے ملک الموت، جو جان لینے کے لیے آتا ہے نا،
وہ ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور آ کے اس کو کہتا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ اللہ یقرئک السلام. وہ آ کے اس کو کہتا ہے اے اللہ کے دوست تیرے اوپر سلامتی ہو، تجھے اللہ نے سلام بھیجا ہے. ہوتا وہ اس دنیا میں ہے، اس کو آ کو خوشخبری یہی مل جاتی. السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست تیرے اوپر سلامتی ہو، اللہ یقرئک السلام، اللہ تیرے اوپر سلام پیش کرتا ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے. فرشتہ جب آ کے یہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو خوشخبری تو دنیا میں پڑے ہوئے مل گئی نا. اور وہ جو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جان جب نکلتی ہے اور کافر اور منافق کی جان جب نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے. اس میں بھی یہی کہ ابھی پڑا یہی دنیا میں ہوتا ہے. جان نکالنے کے لیے ملک الموت آتا ہے اور آ کے اس کے کان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی، نکلو، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی تیرا انتظار کر رہی ہے. اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، یہ ہے خوشخبری، یہ ہے خوشخبری جو دنیا میں ملتی ہے لیکن عین اس وقت ملتی ہے جب انسان اس دنیا سے جانے لگا ہوتا ہے، اس وقت ملتی ہے. ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، سبحان اللہ، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کی طرف نکل. یعنی وہ تیرا انتظار کر دو. اس کو نکلنے میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو گویا ساری زندگی مومن نے اور اللہ کے ولی نے انتظار ہی اس بات کا کیا ہوتا ہے کہ میری کب اللہ سے ملاقات ہو، لہذا وہ فوراً نکلتی ہے. تخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من السقاء من فی السقاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نکلتی ہے فوراً بھاگ کے، جیسے مشک کا بند کھول دیا جائے، پانی کی بھری ہوئی مشک ہو اور اس کا بند کھول دیا جائے تو یوں پانی فوراً نکل جاتا ہے. فرمایا اس طرح سے بھاگ کے اس کی روح نکل آتی اللہ. اور دوسرا کافر اور منافق، وہی فرشتہ اسی دنیا میں پڑے ہوئے، وہ فرشتہ کان کے پاس آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے، اس کی طرف نکلو. اللہ اکبر. یہ ہے وہ موقع جب مومن اور اللہ کے ولی کو خوشخبری ملے گی، اور جو اللہ کا دشمن ہوگا، جو کافر و منافق ہوگا، اس کو یہ عذاب کی اور اللہ کے غضب کی اور اللہ کے غصے کی خبر ملے گی اور اللہ کی ناراضگی کی خبر ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کی موت ایمان والی بنائے. تو محمد بن کعب کہتے ہیں کہ یہ اصل میں موت کے وقت کی خوشخبری ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا جب آخری کنارہ ہوتا ہے نا، اس وقت خوشخبری مل جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت فرمایا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، کہ میں اللہ اس رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. اور اس وقت سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی منزل نظر آ جاتی ہے، اور اسی وقت محمد بن کعب کا خیال ہے کہ السلام علیکہ یا ولی اللہ اللہ یقرئک السلام، فرشتہ آ کے کہتا ہے. اور پھر محمد بن کعب نے یہ آیت پڑھی، سورہ نحل کی آیت نمبر 32، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی بتا دیا، یہ وہی خوشخبری ہے کہ جب کوئی شخص اس حال میں مرتا ہے کہ اس کی روح پاکیزہ ہو، طیبین، تو پھر وہ جس وقت اس کی موت آ رہی ہوتی ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، تو فرشتے آ کے اس کو کہتے ہیں سلام علیکم. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو پھر سلام پیش کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اسی وقت اس کو بتا دیا جاتا ہے، موت کے وقت اس کو بتا دیا جاتا ہے ادخلوا الجنۃ التی کنتم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اہل اللہ کو اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ جو خوشخبری دیتا ہے، گویا موت کے وقت ان کو سختی نہیں لگتی بلکہ خوشخبری لگتی. موت ان کے لیے سختی بن کے نہیں آتی بلکہ راحت بن کے آتی.
بظاہر تو اس کی سختیاں، بظاہر تو موت ایک جیسی ہے، کافر منافق کی موت بھی ایک جیسی ہے، اور ویسی مومن کی موت ہے، اس کے اوپر بھی سختیاں آتی ہیں، اس کے اوپر بھی سختیاں آتی ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ جو اگلا مرحلہ ہے، جب وہ جو ہی قدم رکھ رہا ہوتا ہے عالم برزخ میں اور اس کی موت واقع ہو رہی ہوتی ہے، اس دنیا سے وہ جا رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے اگلے مراحل کیا ہے، یہ اصل میں اللہ کے ولی اور اللہ کے دشمن کی موت الگ الگ آتی ہے، اور اس کا جو اصل حال ہے اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اور بھی آیات قرآن حکیم کی یہاں پہ بشارت کی ذکر کر کے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، سورہ توبہ کی آیت کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی خوشخبری دے دیتا ہے۔ اسی طرح وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ان کو خوشخبری دے دے، جو ایمان والے ہیں اور اہل اور عمل اچھے کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہ جو ساری خوشخبریاں ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر کیا ہے، وہی خوشخبریاں ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ہی ان کو بشارت مل جاتی ہے۔ یہ بشارت تو سب کے لیے ہے نا، کہ جو جھوٹ بولے گا پکڑا جائے گا، جو سچ بولے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، بشارت ہے نا، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو یہ عام کامن بشارتیں ہیں، لہذا آپ کسی کے اوپر یہ نہیں لگا سکتے کہ فلاں جنتی ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایمان اور عمل صالح کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ اور اس میں کون کون آئے گا اصول کے اعتبار سے؟ اصول آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا فلاں شخص جہنمی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسے جیسی حرکتیں کرے گا وہ جہنمی ہے، یعنی ان اصولوں کا ذکر کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے اسپیسیفائی کر کے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر کے بتایا۔ اب آپ کو یہ تو بتا دیا کہ ایسی نشانیاں رکھنے والے منافق ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی نشانیاں رکھنے والے منافق ہوتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ فلاں شخص منافق ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ منافقوں کے بارے میں بھی بذریعہ وہی خبر دے دی کہ یہ منافق ہیں، اور کچھ جنتیوں کے بارے میں بھی خبر دے دی کہ یہ جنتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے، اصولوں کے علاوہ سپیسیفائی کر کے کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا بدری صحابہ جنتی ہیں، آپ نے فرمایا بدری صحابہ کے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اور وہ تو بڑی معروف حدیث ہے کہ ایک ہی حدیث میں ایک ہی سانس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا یہ سارے جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سبحان اللہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سانس میں جنتیوں کے نام لیے۔ اب جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفائی کر کے بتا دیا، ان کے ولی اللہ ہونے میں تو کوئی شک نہ رہا نا، وہ ہے اللہ کے ولی۔ لیکن کیا ان کی کوئی کرامت سامنے آئی؟ کیا انہوں نے کسی کرامت کا اعلان کیا، یا انہوں نے کسی کرامت کا دعویٰ ہی رکھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، اس کا ولی اللہ ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ولی اللہ، اس کی کرامت کا ورود اگر ہو بھی، پہلے تو بات ہے وہ ممکن نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتی ہے کرامت، لیکن اس کی کرامت کا ورود اللہ کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے، اس بزرگ کی مشیت پر موقوف نہیں ہوتا جو بزرگ یہ کہے کہ میرے پاس یہ کرامت ہے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو اس کا دعویٰ اس کی ولایت کے خلاف۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو شخص، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو اللہ کے اصول ہیں، سارے کے سارے اصول وہ اسی طرح سے چلتے ہیں، دوسرا یہ کہ یہاں خاص طور پر اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ولی ہو، اس نے زندگی اللہ سے ڈر کے گزاری ہو، یتقون، وہ تقوی کی عملی صورت بنا کے زندگی گزار کے گیا ہو، تو اس کا نتیجہ کوئی اور نکل آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا قانون نہیں بدلتا، اللہ کا قانون اٹل ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اقبال نے تقدیر کا تصور پیش کرتے ہوئے کہی تھی نا،
جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں. اقبال کہتا ہے تقدیر ایک نہیں ہے، تقدیریں کئی ہیں. آپ نے اپنی تقدیر کا انتخاب خود کرنا ہے. تقدیر ایسے سمجھ لیجئے کئی راستے ہیں، ہر راستے کے آخر پہ ایک نتیجہ فکس ہے. بالکل ایسے جیسے یہ آپ واٹر پارک کی سلائیڈ میں نہیں گھس جاتے. سلائیڈ کا انتخاب کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے بعد کس گڑھے میں جا کے گرنا ہے وہ سلائیڈ آپ کو خود گرائے گی جا کے. ایک دفعہ آپ اس میں سلائیڈ کا انتخاب کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اس بات کا امکان نہیں ہوتا کہ آپ اس گڑھے سے بچ جائیں جس گڑھے کی طرف وہ جا رہی ہے. پھر آپ کہیں کہ میں جا بھی اس سلائیڈ میں رہوں اور چلا بھی کسی اور گڑھے میں جاؤں، یہ پاسبل نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ کا یہ معنی. جو آپ نے اپنے لیے منتخب کر لیا راستہ، اس منتخب شدہ راستے کا نتیجہ وہ نہ نکلے یہ ممکن نہیں. اگر کسی شخص نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی، اس نے اپنی مرضی کو سبمٹ کر دیا اللہ کے سامنے، تو اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہ پہنچائے. اللہ کے قانون میں یوں تبدیلی نہیں ہوتی کہ کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا. نہیں، کوئی استثناء نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اگر کوئی استثناء ہے تو وہ بھی ساتھ بتا دیا گیا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ بڑی کامیابی. اور یہاں فلاح العظیم نہیں فرمایا، فوز العظیم فرمایا. فوز اور فلاح میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو ایک ہی بات ہے، فوز بھی کامیابی ہوتی ہے، فلاح بھی کامیابی ہوتی ہے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے یہ 3 درجے ہیں. ایک درجہ ہے نجات، ایک درجہ ہے فلاح، اور ایک درجہ ہے فوز. ہیں یہ تینوں ہی کامیابی کے مراحل، لیکن پہلا مرحلہ نجات ہے، دوسرا مرحلہ فلاح ہے، اور تیسرا مرحلہ فوز ہے. گویا فوز وہ حتمی مرحلہ ہے کامیابی کا کہ جہاں جا کے انسان اس مقام کو اچیو کر لیتا ہے، اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جو مقام اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. فوز، فازا یفوزو سے، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں آدمی فلاں منصب پر فائز ہو گیا، کہتے ہیں نا فائز ہو گیا. تو وہ جو فائز ہوتا ہے، اس کو جو مقام ملا ہوتا ہے، اس مقام پر جب پہنچتا ہے اس کی تقرری ہو جاتی ہے، وہ تعینات ہو جاتا ہے، اس کرسی کو سنبھال لیتا ہے، اس کو منصب پر فائز ہونا کہتے ہیں. یہ کامیابی ہے. تو فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ بڑی کامیابی. یعنی اللہ نے عذابوں سے بچا لیا، یہ نجات ہے. جنت دے دی، جنت کا استحقاق عطا فرما دیا، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، جنتی قرار پا گیا. عذابوں سے بچ گیا، نجات ہے. جنتی ہو گیا، فلاح ہے. اور جنت میں وہ مقام مل گیا جو اللہ نے بنایا ہے. اور ہر ایک کا مختلف مقام ہے جنت میں. جنت میں ایک درجے کا بھی اگر فرق پڑ گیا کہ کسی کا ایک درجہ اوپر ہے کسی کا ایک درجہ نیچے ہے، وہاں جا کے فائز ہونا ہے نا. تو ایک درجے کا بھی فرق پڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نچلے درجے کے جنتی اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے. یعنی اتنا فرق ہوگا درجوں کا. اور اللہ نے کہاں فائز کرنا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی، اوپر سب سے اوپر بڑی کامیابی. وہ کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جنت الفردوس. تو اللہ سے جب بھی جنت مانگنی ہو جنت الفردوس مانگا کرو. فرمایا جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے. اور فرمایا کہ جنت کی ساری نہر کو کہا گیا یا مقام محمود کہا گیا وہ جنت الفردوس سے اوپر ہے. وہ جنت الفردوس سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے. اور کنجوس نہ بنا کرے جنت مانگتے وقت نا، کنجوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اپنے لیے جنت الفردوس مانگ لی، باقیوں کے لیے چھوٹی جنتیں مانگ لی. ہم اکثر یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جنت الفردوس چھوٹی نہیں ہے، وہ محدود نہیں ہے میرے آپ کے تصور کے مطابق، بہت بڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس میں ساری انسانیت سما جائے، وہ پھر بھی کھلی ہے. لہٰذا اللہ سے اپنے لیے جنت الفردوس مانگے تو سب کے لیے مانگ لیا کرے، سارے اہل ایمان کے لیے جنت الفردوس مانگ لیا کرے. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں اکٹھا فرمائے. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی